السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسائر اہل بیتہ وسائر الماضین والعاشقین والمحبین واصنافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور ربیع الاول شریف 11ویں تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت آج کا وراثے کا موضوع ہے۔ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام۔ اللہ عز و جل قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث کریمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کئی فضائل بیان فرمائیں اور اہل بیت کے فضائل بھی بیان فرمائیں۔ صحابہ سے مراد سمجھنے کی بات ہے کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت سے جو مشرف ہوا وہ ہر مسلمان صحابی ہے۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارکہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں وہ تمام مسلمان صحابی ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، نابالغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اس صحبت بابرکت میں ایمان کے ساتھ اجتماع اور ایمان کے ساتھ رخصت، دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ صحابی ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے کئی فضائل اللہ عز و جل قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 10 میں صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے دو قسمیں بیان فرماتا ہے۔ ایک من انفق من قبل الفتح وقاتل، دوسری قسم الذین انفقوا من بعد وقاتل، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو مشرف و ایمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیے اور جہاد کیا، ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ بہت فضیلت والے، ان کے مراتب کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حضرات مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں یہ صحابہ اکرام، اور دوسری قسم کے صحابہ اکرام فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، رب کائنات کی راہ میں خرچ کیے اور جہاد میں حصہ بھی لیا۔ یہ صحابہ اکرام، یہ اہل ایمان اس اخلاص کا ثبوت یعنی جہاد مالی و قتالی سے دے دیا۔ ان کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اجر ان کا عظیم ہے، لیکن ان سابقین اولین والوں کے درجے کا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے پہلے والوں کو پچھلے والوں پر تفضیل فضیلت دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ مگر پہلے والے ہو بعد والے ہو، مکہ فتح ہونے سے پہلے والے ہو یا مکہ فتح کے بعد والے، سب کے لیے اللہ عز و جل فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى،
ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے اجر ملے گا بھی، سب کو بھی ملے گا اجر، محروم کوئی بھی نہ رہے گا، سب کو بھی بھلائی کا وعدہ اللہ عز و جل فرمایا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء 101 سے لے کر 103 تک، اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورہ انبیاء میں جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کے آواز تک نہیں سنیں گے، وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اپنی مرادوں کو پاتے رہیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو کسی صحابی پر طعن کرنا یہاں تک کہ اللہ عز و جل کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان میں جو بیان فرمایا، امام ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے کتاب المناقب میں 3888 حدیث نمبر یعنی 5ویں جلد 463 میں فرماتا، 63 میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، یعنی صحابہ کے معاملے میں خوف خدا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملے میں خوف خدا، ہر معاملے میں خوف خدا، تو صحابہ کے معاملے میں بھی خوف سے رہنا ضروری ہے۔ خدا سے ڈرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا میرے بعد، جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتے ہیں، جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے، جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمن ہے، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرفتار کر لے، یعنی اسے کئی طرح کا عذاب و بلا میں ڈال دے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام سے ان کی طاعت، ان کی اخلاص سے راضی، اور یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی، یعنی اللہ کے کرم و عطا سے راضی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا، قرآن میں تو صریحاً تمام سے اللہ تعالی راضی ہے، اس کے باوجود اہل السنت والجماعت کے مخالفی ہیں، جو کئی طرح ضروریات دین کا انکار کرنے والے، ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت کا انکار کرنے والے، اس میں بہت سے فرقے اپنی اپنی طرف سے چند صحابہ اکرام کو استثناء کر دیتے ہیں، خارجی، ناصبین، شیعہ لوگ چند صحابہ اکرام کو اللہ عز و جل تو صریحاً بتا دیا کہ سب سے اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، مگر یہ اپنی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان کے کانوں میں وہی ڈال دیا ہے کہ چند صحابہ اکرام کو استثناء کر دیتے ہیں، اور چند صحابہ اکرام کے شان میں بہت سے گستاخیاں کہتے ہیں۔ بعض لوگ صدیق و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور بعض لوگ
امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اس طرح کئی طرح کے باطل فرقے اور بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے شان میں گستاخی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی فضائل بیان فرمائے. طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اے طلحہ یہ جبریل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے اولوں میں تمہاری ساتھ رہوں گا، بولنا کیوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا میں اے طلحہ رضی اللہ عنہ. جیسے کہ کنز العمال 13ویں جلد صفحہ نمبر 246 اور 247 میں. اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تمہارے چہرے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کروں گا، تمہارے چہرے سے میں جہنم کی اڑتی ہوئی چنگاریاں دور کروں گا. جیسے کہ کنز العمال 11ویں جلد صفحہ نمبر 683 میں. اس کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جم الجوامع میں فرماتے ہیں کہ سندہ صحیح، اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے، جیسے کہ کنز العمال جلد 13 صفحہ نمبر 247 میں. اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ، اسی کی طرف تورات مقدس میں قدیم کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں تورات شریف میں بھی ہے مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ و ملکہ بالشام، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے کو ہجرت فرمائیں گے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے صحابہ اکرام کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے. صحابہ اکرام اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالہ ہی اعتقاد الاحباب فی الجمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب جو 1292 میں جو رسالہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جو 10 اہم عقیدوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اعتقاد الاحباب فی الجمیل المصطفیٰ والاصحاب میں بیان فرماتے ہیں. اس رسالے کا مطالعہ ہر اہل سنت کا فرض کرنا ہے تاکہ اس زمانے کے تمام فتنوں سے بچے، چاہے صحابہ کے معاملے میں ہو رضی اللہ عنہ، چاہے اہل بیت کے معاملے میں ہو، برابر ہم اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل صدیق الاکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام. چند صحابہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، وہ مرتبہ چند صحابہ اکرام کو ہے. تو بہرحال اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد الاحباب عقید خامسہ میں بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ یعنی فتاوی رضویہ جلد 18 صفحہ نمبر 236 سے لے کر تقریباً 5-6 صفحات پر یعنی صفحہ نمبر 242 تک تفصیل کے ساتھ، یعنی 18ویں جلد جو 22 جلدوں والی فتاوی رضویہ ہے اس میں اسے برابر سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں تھے. انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ فرشتے ایک ہی معصوم ہیں. باقی صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہو، اولیاء کرام، اقطاب، ابدال، اوتاد، ائمہ مجتہدین، مشایخ سلاسل، یہ تمام بزرگان دین اولیاء کرام معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہیں. محفوظ میں اعلیٰ مرتبے والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم.
بڑے مرتبے والے ہیں اہل بیت رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتابی قراءۃ الادب لفاضل النسب اہل بیت کی شان میں تصنیف فرمائے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی میں تمہیں دین کا پیغام سکھایا ہوں مگر میں تم سے اجرت نہیں لوں گا، مگر میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت کو اشعار کے ذریعے فرماتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ عز و جل کی طرف سے فرض ہے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن شریف میں اتارا ہے تمہاری عظیم قدر و شان کے لیے۔ یہی کافی ہے کہ جس نے تم پر درود شریف نہ پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے ساتھ آل کا درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل۔ اگر آل نہ پڑھیں گے تو بعض اقوال ائمہ شافعیہ کے نزدیک یہاں تک کہ نماز ہی فاسد، کیونکہ قولی فرض ہے بعض کے نزدیک۔ ہاں اگرچہ مفتابی راجی یہی ہے کہ اہل بیت کے اگر درود میں نام نہ ملائے وعلی آلہ نہ پڑھیں تو نماز صحیح ہوگی مگر نماز کامل مکمل نہیں ہوگی، وہی راجی اور مفتابی ہے، نماز کامل ہوگی نہیں ہوگی بلکہ نماز تو صحیح ہو جائے گی مگر اب آز سنت ہونے کی وجہ سے اگر اہل بیت پر وعلی آلہ نہ پڑھیں تو سجدہ سہو کرنا سنت ہے ائمہ شافعیہ کے نزدیک۔ تو بہرحال ہم ہر وقت جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں وعلی آلہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، جب بھی درود پڑھیں وعلی آلہ پڑھیں۔ درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم، اسی طرح جب بھی درود پڑھیں وعلی آلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اہل بیت، آل کا معنی وسیع بھی ہے کہ تمام اہل ایمان بھی اس میں داخل ہوتے ہیں چند معنی کے لحاظ سے، اور خصوصی معنی آل سے مراد اہل بیت، اسی لیے ہم اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے سچی محبت، اور رسول پاک کے لیے اہل بیت اور صحابہ سے بھی محبت رکھیں، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال صحابہ کے بارے میں فضائل پر، اصحاب بدر اور صحابہ پر شاگرد اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوئی شاریاتی مؤید الملہ حالبۃ الطرب بحل جالبۃ العرب کتابی تصنیف فرمائے۔ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی بدریۃ الحمزیہ جس کا نام ہے جالیۃ القرب باصحاب سید العجم والعرب، اس کی شرح حالبۃ الطرب بحل حالبۃ العرب یعنی شرح بدریۃ الحمزیہ۔ وقت کم ہے لہذا مغرب کا قریب وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دراسات کو قبول فرمائیں۔ ربیع الاول شریف کی 11ویں تاریخ اللہ تبارک و تعالی کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ تمام دراسات کو قبول فرمائیں۔ ان دراسات میں اگر کچھ بے ادبیاں، کوتاہیاں اور اخلاص کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل سے، تمام صحابہ، تمام اہل بیت کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اہل بیت کے توسل سے دعا کرتے تھے، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی، اہل بیت کے توسل سے ہمارا نام اعمال یہاں تک کہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت نور ہیں، اہل بیت کے برکت سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قصیدۃ البردۃ الشریفہ پڑھنے کے بعد بزرگان دین سے جو بتایا جاتا ہے، وہ تو بزرگان جو منقول ہے
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اس کے بعد خلفاء اربعہ عشرۃ المبشرہ کے بالخصوص تبسل کرتے ہوئے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم سعد سعید زبیر طلحۃ وابی عبیدۃ وابن عوف عاشر الکرم رضی اللہ عنہم. اسی طرح اصحاب بدر کے نام قصیدہ بدریہ امام شالیات رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور اسی طرح بدریۃ الحمزیہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم یا بدر مولود. اس طرح اصحاب بدر کا مناقب اور تبسل بالخصوص قصیدہ بدریہ امام شالیات رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، وہ عظیم قصیدہ جو کم وقت میں تمام اصحاب بدر کے تبسل سے ہم پڑھ سکتے ہیں. شہداء احد کے بارے میں قصیدہ شہد احدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اصحاب کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طرح اہل بیت کے توسل سے جیسا کہ امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ سعادت الدارین کے آخری میں فرمائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اشارہ فرمائیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اس طرح تبسل کرتے رہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں عید میلاد کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر اصحاب البدریین والاحدیین وسائر الصحابہ وسائر ساداتنا الجیلانیہ والمارہرویۃ البرکاتیہ والکالفیۃ الترمذیہ وساداتنا البخاریہ وسائر ساداتنا الحسنیہ والحسینیہ وسائر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین وسائر المادحین والمحبین والعاشقین واسلافہم وخلافہم وجمیع المؤمنین والحمد للہ رب العالمین. دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.